مدینہ ایمان مدینہ سارا نو تشریف لاتے ہیں جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما اور ورلڈ اسلام مشن کے مرکزی رہنما مورخ اہل سنت مورخ اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید شبیر احمد ہاشمی صاحب بحمدہ تعالیٰ کسی تعارف کے محتاج نہیں. ایک جگہ ایک جلسہ تھا، پیر صاحب کی صدارت تھی. کسی جگہ کوئی جلسہ تھا، پیر صاحب کی صدارت تھی. ہاشمی صاحب کا خطاب ہو گیا، جلسہ ختم ہو گیا. پیر صاحب کا بیان تو خیر بعد میں ہوا. کسی جگہ کی کو واقعہ ہے. پیر صاحب کہنے لگے ہاشمی صاحب کو آپ نے بطور مہمان بلایا، لیکن میں جن کا عرس ہے ان کا بیٹا ہوں، پوتا ہوں، لیکن جو کچھ ہاشمی صاحب بتا گئے مجھے ان کا بھی پتا نہیں، حالانکہ میں خاندان سے ہوں. ہاشمی صاحب کمپیوٹر ہیں تاریخ کا، بحمدہ تعالیٰ رئیس القلم ہیں، رئیس التحریر ہیں اور درویش اہل سنت ہیں. خدا سے علماء کو یہاں بھی آتے ہیں. میں اور بھائی عبدالرؤف صاحب کئی مرتبہ کہتے رہتے کہ حضور آپ یہاں آتے ہیں تو آج میٹنگ ہو رہی ہے گلاسگو، آج کانفرنس ہو رہی ہے برمنگم، آج لنڈن. تو میں نے کہا آپ جو آتے ہیں جو کچھ اگر پاکستان سے لاتے ہوں گے وہ بھی یہاں کرایوں پر خرچ کر کے جاتے ہوں گے، لیکن ایک ہی آواز ہے کہ میرے قلم سے، میری زبان سے، میری گفتگو سے اگر نوجوانوں کو کچھ مل جائے اور مسلمانوں کو کچھ مل جائے تو علامہ ہاشمی صاحب کہتے ہیں یہی میری کامیابی ہے. علامہ ہاشمی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. پاکستان بننے سے لے کر اب تک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کے رائج کے لیے ہمتن کوشاں ہیں. صبح نہیں دیکھتے، شام نہیں دیکھتے، اور ایک ہی آواز ہے کہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا رائج ہو. پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا ان مقاصد کو پاکستان میں مکمل کیا جا سکے. علامہ سید شبیر احمد ہاشمی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ حضور والا میری تو زبان اور میرا علم اس قابل نہیں کہ آپ کا تعارف کروا سکوں. آفتاب آمد دلیل آفتاب تشریف لاتے ہیں، وہ اپنی دلیل اور اپنا تعارف خود ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت علامہ شبیر احمد ہاشمی صاحب. ماشاءاللہ نکلے کس موضوع الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و جیدنا و حبیبنا و نبینا و رسولنا محمد و علی آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین و امہات المؤمنین و اولیاء امتہ کاملین الراشدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ فیہا یفرق کل امر حکیم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بلند آواز سے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاة کے بعد میں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید زاہد حسین شاہ صاحب، حضرت قبلہ سید زاہد حسین شاہ صاحب، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب. سب آپ تشریف رکھیں. ساجد گرام ٹھیک ٹھاک خیر. آئیے تشریف رہیں، آپ ادھر تشریف رہیں. حمد و صلاة کے بعد برادر محترم فاضل مکرم میرے برادر طریقت حضرت صاحبزادہ علامہ سید زاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، برادر عزیز فاضل نوجوان حضرت علامہ قاری خادم حسین صاحب، شیخ القراء، استاذ الحفاظ، عالم اسلام کی قابل فخر شخصیت برادر گرامی جناب قاری خیر محمد صاحب چشتی دامت برکاتہ العالیہ، فاضل نوجوان، اسلام کے نوجوان جذبوں کے امین عزیز محترم عبدالرؤف مصطفی نورانی صلی اللہ علیہ کریم. محترم سامعین، اصل خطاب تو حضرت شاہ صاحب قبلہ ارشاد فرمائیں گے، ان سے پہلے چند منٹ چند باتیں مجھے برادر عزیز محترم قاری خادم حسین صاحب قبلہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ جس موضوع پر چاہیں خطاب کریں، چونکہ آج کی رات ہے، کچھ باتیں اس رات سے متعلق اور کچھ باتیں چونکہ یہ جشن قرآن پاک ہے، دستار بندی ہے بچے کی، ہمارا بھتیجا اچھا بچے کی دستار بندی ہے، تو قرآن پاک کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. دیکھیے، میں نے قرآن پاک کے پہلے پارے کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ترجمہ یہی ہے. اب علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذالک کا کیوں فرمایا ہے؟
عربی میں اس میں اشارہ ہاذا بھی ہے. اللہ کریم نے ہاذا کیوں نہیں فرمایا؟ ہاذا قریب کے لیے ہے. علماء نہ فرماتے ہیں کہ ہاذا اسم اشارہ قریب کے لیے اور زالے کا اسم اشارہ یہ بھی اسم اشارہ ہے لیکن یہ بعید کے لیے ہے. تو اللہ کریم کو یہاں فرمانا چاہیے تھا ذالک الکتاب کی بجائے حاضر کتاب. کتاب تو سامنے ہے یہ کتاب، لیکن اللہ کریم نے ذالک کا کیوں فرمایا؟ علماء نے اس میں نقطہ بیان فرمایا ہے کہ ذالک کا معنی ہوتا ہے یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. حاضر کا معنی ہے یہ، ذالک کا معنی ہے یہ وہی ہے. قرآن یہ سورت مدنی ہے. سورہ بقر کا یہ جملے ہیں. سورہ بقر مدنی ہے اور مدنی سورت وہ ہوتی ہے، وہ آیت ہوتی ہے جو سرکار کی ہجرت کے بعد نازل ہو. جو ہجرت سے پہلے نازل ہو اس کو علماء آیات مکیہ کہتے ہیں، سور مکیہ کہا جاتا ہے. اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورتوں کو سور مدنیہ یا آیات مدنیہ کہا جاتا ہے. تو یہ سورت مدنی ہے، سورت البقر. اس میں فرمایا گیا ذالکا، چونکہ مدنی آیتوں کے مخاطب یہود و نصارہ تھے اور یہود و نصارہ کے علماء اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ سرکار تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ قرآن بھی آئے گا، آخری کتاب بھی آئے گی، نور مبین بھی آئے گا. اس لیے ان کو فرمایا اور پہلی کتابوں میں جس قرآن کا تم تذکرہ پڑھتے رہے ہو ذالک الکتاب یہ وہی کتاب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ کتاب وہی ہے جس کو تم سنتے رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام بیان فرماتے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بیان فرماتے رہے ہیں. جس قرآن کے تذکرے انبیاء سابقین علی سیدہم وعلیہم الصلاۃ والتسلیم بیان فرماتے رہے ہیں، جس کا تصور تمہارے ذہن میں ہے ذالک الکتاب یہ وہی کتاب ہے. ذالک الکتاب، اللہ پاک نے کتاب قرآن پاک کا نام کتاب رکھا. یہ پانی یہاں ابھی بعد میں پی لے بھائی، واز ہو رہا ہے، قرآن پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایسی کوئی کربلا کا مسئلہ تو نہیں ہے، معاف فرمائیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نام دیے. قرآن بھی اللہ قرآن کا نام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرقان بھی قرآن کا نام ہے، سبحان اللہ، کتاب بھی قرآن کا نام ہے. سبحان اللہ. کتاب کا لفظی معنی کیا ہے؟ جو چیز لکھی جائے. سبحان اللہ. جو چیز لکھی جائے اس کو کتاب کہتے ہیں. کتاب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ 500 صفحے کی بک ہو تو وہ کتاب ہوتی ہے. ایک رکے کو بھی، خط کو بھی کتاب کہا جاتا ہے. دیکھیے قرآن پاک میں ہے، سورہ نمل میں سیدنا سلیمان علیہ السلام نے علی سیدی علیہ السلام نے ہدہد کو، ایک جانور ہدہد کو اپنا خط دیا بلقیس کے لیے. ایک خاتون بادشاہی کے لیے. معلوم ہوا کہ نبیوں پہلوں کے دور میں بھی عورتوں کی حکومت کا جواز کبھی نہیں رہا. آپ نے خاتون کو خط لکھا اور فرمایا، ہدہد کو حکم دیا اذهب بکتابی ھذا، یہ میری کتاب لے جا. حالانکہ وہ تو اتنا سا خط تھا. معلوم یہ ہوا کہ خط کو بھی عربی میں کتاب کہتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ خط ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر یہ معنی خط کا ہو تو معنی آگا یہ خط ہے. یہ خط کہاں سے آیا؟ اپنے اصلی دیش سے آیا.
سبحان اللہ. جو یہاں یورپ میں نوجوان آتا ہے اس کے ماں باپ اس کو خط لکھتے ہیں کہ دیکھو یورپ میں تم نے یہاں ایسے رہنا ہے، فلاں فلاں منکرات و فواحشات ہیں اس سے بچنا ہے، اس طرح زندگی گزارنی ہے. ہم بھی اپنے اصلی وطن میں نہیں ہیں، ہم دیار غیر میں ہیں. دیار غیر میں، یہ دنیا ساری دیار غیر ہے، چاہے ہم پاکستان میں ہوں چاہے برطانیہ میں ہوں، ہم دیار غیر میں ہیں. ہمارے مالک نے ہمیں خط لکھا ہے کہ تم نے اس دنیا میں رہ کر کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے رہنا ہے، اس کی پوری ہدایات کہ مجموعہ کتاب ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو تمہیں رب کی طرف سے ہدایت نامہ ملا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ملا ہے. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اپنے اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑوں پر قرآن نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ پہاڑ ٹوٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. پہاڑوں میں جرت نہ تھی، توفیق جبال نہ تھی، جرت پہاڑ نہ تھی کہ کلام خدا کو برداشت کرتا. ساری انسانیت کا سلام ہو قلب مصطفیٰ کو کہ پہاڑ جس کو برداشت نہیں کر سکتے، مصطفیٰ پر وہ قرآن نازل ہو رہا ہے، حضور پر وہ قرآن نازل ہو رہا ہے. وہ قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھیے علماء تشریف فرمائے عربی کا لفظ شک بھی ہے، شک بھی عربی کا لفظ ہے، شبہ بھی عربی کا لفظ ہے، احتمال بھی عربی کا لفظ ہے، ریب بھی عربی کا لفظ ہے. اللہ کریم نے یہ کیوں نہیں فرمایا ذالک الکتاب لا شک فیہ ہے، لا شبہ فیہ ہے، لا احتمال فیہ ہے؟ یہ نہیں فرمایا، لا ریبہ فرمایا. فرق کیا ہے؟ شک وہ ہوتا ہے جس کا زبان سے اظہار ممکن ہو، شبہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان کا ذہن تقسیم ہو، شاید یہ ہے یا نہیں ہے. ریب وہ ہوتا ہے جو کبھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو. اللہ کریم نے فرمایا قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک دل میں بھی پیدا بھی نہیں ہو سکتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن پاک کی برکتیں، قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، قرآن خدا کا انقلابی پیغام ہے، قرآن نے انسانوں کی فطرتوں کو تبدیل کیا ہے. میں اس بچے کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، اس کے ماں باپ کو میں مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وہ نعمت دی ہے جو جبریل لے کر میرے مصطفیٰ کے دروازے پر آتا ہے. معلوم فوت ہو گئے، اس کا ثواب ان کو ملے گا. قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ قرآن پاک اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو ٹوٹ جاتے. قرآن پاک کا معجزہ بے شمار معجزات ہے. حدیث شریف میں ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں شاہ صاحب بخاری سنائیے. بخاری سن لو. بخاری کے بارے میں ہمارا موقف یہی ہے، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. حدیث شریف کی تمام مستند کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے حبشہ کی ہجرت کی، ہجرت حبشہ کر کے مسلمان حبشہ چلے گئے، وہاں پر پیچھے ابو سفیان پہنچ گئے. ابو سفیان اس وقت مکہ کے لیڈر تھے، قریش کے سردار تھے، پیچھے پہنچ گئے.
جا کے بادشاہ حبشہ سے کہا کہ ہمارے کچھ بھگوڑے آ گئے ہیں، وہ ہمیں واپس دو۔ بادشاہ نے کہا بھگوڑے آ گئے؟ تحفے لے کر گئے، بہت سے تحفے بادشاہ کو دیے اور کہا کہ ہمارے بھگوڑے واپس دے دو۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کو بھگوڑے کہنا، ان کی عظمت شان کے خلاف الفاظ کا استعمال نہ کرنا، یہ کفار مانوں کا شرک۔ جا کر کہا ہمارے بندے واپس دو۔ بادشاہ کہنے لگا کیوں؟ جی وہ آپ کے، اب دیکھو سیاسی پالیٹکس، سیاسی چکر، سیاستدان تھے ابو سفیان۔ کہنے لگے جناب یہ جو ہے نا ان کا نبی، یہ آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہتے، وہ عیسائی تھا، یہ چکر اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، اس کے نفسیاتی جائزہ لے کر حملہ کر دیا۔ بادشاہ بھی بڑا سیانا تھا، اچھا میں ابھی بلاتا۔ اس نے مسلمانوں کو بلا لیا، بڑا دربار ہے، حبشہ کا شہنشاہ تخت میں بیٹھا ہے، ابو سفیان بھی سامنے بیٹھا ہے رؤسا میں، مسلمان بھی آ گئے۔ اس نے پوچھا حضرت مولا کائنات، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب۔ ان سے پوچھا کہ تمہارے نبی اور تمہارے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے؟ ابو سفیان یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نبی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، تمہارا قرآن ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، بتاؤ تمہارا کیا موقف ہے؟ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب نے فرمایا میں کوئی بات نہیں کرتا، سورہ مریم اتر چکی ہے، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی سن لیں یہ بھی سن لیں۔ اس نے کہا پڑھی۔ دربار حبشہ کے بادشاہ کا، سرکار دو عالم کا شاگرد کھڑا ہے، زبان پر قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ سورہ مریم جب تلاوت ہو گئی تو محدثین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حبشہ کا بادشاہ تخت سے نیچے اتر آیا، وہ رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے کہا اے ابو سفیان، ایک تنکا اٹھا کر زمین سے، ابو سفیان قرآن نے جو شان عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی ہے وہ انجیل نے بھی نہیں کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہی ہے جو قرآن نے بیان کی۔ ابو سفیان وہاں سے غارت ناکام ہو کر واپس آ گئے۔ جب مسلمان واپس آئے تو حبشہ کے بادشاہ نے ایک چٹھی لکھی، خط لکھا حضور کی خدمت میں۔ اس میں یہ لکھا کہ حضور میں آپ کا غلام بن گیا ہوں، قیامت کے دن جب دوسروں کی شفاعت کریں حبشہ کے بادشاہ کو بھی شفاعت سے محروم نہ فرمائیں۔ اسی کا ترجمہ حضرت عارف جامی نے فرمایا، جو بازوئے کشائی، جو بازوئے شفاعت راہ کشائی برگناہگاراں، جو بازوئے شفاعت راہ کشائی برگناہگاراں، مکن محروم جامی راہ دراں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، جس وقت آپ غلاموں کی شفاعت فرمائیں تو مجھے بھی اپنے غلاموں میں شمار فرمائیں۔ چنانچہ حبشہ کا بادشاہ جب فوت ہوا، اب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ، فقہی مسئلہ یہ ہے، امام الامہ، کاشف غمہ، سراج امہ، سرکار دو عالم کا علمی معجزہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، سب بلند آواز سے کہو رضی اللہ تعالی۔
سرکار امام اعظم کا فتویٰ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے. کیا جی قبلہ شاہ صاحب میں نے صحیح مسئلہ مسئلہ فقہی یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز اونچی بولو. یہ فیشن بن گیا. کشمیر میں اتنے بندے فوت ہو گئے, لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے غائبانہ جنازہ. خود ہی مار کر خود ہی غائبانہ, خود قاضی, خود کوزہ کر, خود گلے کوزہ, خود ہی نماز. خیر, غائبانہ نماز جنازہ حنفی فقہ میں جائز نہیں ہے. لوگ حدیث پیش کرتے, دیکھو جی بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں ہے, صحاح میں ہے کہ جب حبشہ کا بادشاہ فوت ہوا تو سرکار دو عالم نے جنازہ غائبانہ پڑھایا. وہ حبشہ میں فوت ہوا تھا, سرکار نے مکہ میں پڑھایا. اگر غائبانہ جائزہ نہیں ہوتا تو کیسے یہ حضور پڑھاتے؟ میں اس کا جواب ابھی عرض کرتا ہوں, پرخچے اڑ جائیں گے سوال کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حضرت امام اعظم کا فتویٰ ایسے نہیں ہے. سبحان اللہ. امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ امام اعظم نے 12 لاکھ یا 16 لاکھ مسئلہ بیان فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ بھی امام عبد الوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ امام اعظم وہ فقیہ ہے, وہ محدث ہے, وہ عالم ہے, وہ صاحب فتویٰ ہے جنہوں نے کوئی مسئلہ نبی پاک کو دکھائے اور اجازت لیے بغیر نہیں بیان کیا. معلوم یہ ہوا کہ ہم حنفی وہ ہیں جن کے امام کو سرکار دو عالم کی 16 لاکھ مرتبہ زیارت ہوئی ہے. امام اعظم کا فتویٰ ایسے ہی ہے, کوئی مذاق ہے؟ سرکار امام اعظم کا فتویٰ کتاب و سنت کے ہیں مطابق غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے. اونچی بولو, جائز ہے نہیں ہے. کیوں نہیں جائز ہے؟ پھر شاہ کا کیا؟ یہ بھی علماء نے لکھا ہے, یہ بخاری کے شارحین نے لکھا ہے, یہ محدثین نے لکھا ہے کہ غائبانہ ہمارے لیے ہے, سرکار کے لیے نہ تھا. وہ وہاں فوت ہوا جب سرکار مکہ میں اس کا جنازہ پڑھا رہے تھے تو جبریل نے اس کا جنازہ اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا تھا. حضور اس کو دیکھ رہے تھے. ایک دوسرا فقہی جواب یہ ہے کہ یہ حضور کی خصوصیت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بھی لوگ شہید ہوئے تھے آپ کے زمانے میں, آپ نے کسی اور کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا. یہ اس بادشاہ کی خصوصیت تھی یا سرکار کی خصوصیت تھی؟ سبحان اللہ. حضور کی خصوصیت سے مسئلہ اپنے لیے اخذ کرنا. حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی, حضور پر تہجد فرض تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازہ اس کا تھا. جب بادشاہ نے قرآن سنا, بات قرآن کے معجزے کی تھی, سبحان اللہ, سبحان. جب بادشاہ نے قرآن پاک سنا تو اس نے اپنے 80 پادری اکٹھے کیے. 80 پادری, بڑے بڑے علماء, توریت کے انجیل کے علماء, ان کو جمع کیا اور ان کو کہا میں نے حضور کے غلام سے قرآن سنا ہے, سبحان اللہ. تم مکہ جاؤ, خود سرکار سے قرآن سن کے آؤ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر مجھے آ کر رپورٹ دو کہ وہ قرآن کیسا پڑھتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے. تم جاؤ سرکار سے سن کے آؤ. سبحان اللہ. وہ 80 پادری آئے. مختلف روایات ہیں, میں نے 80 کی روایت بیان کر رہا ہوں. سبحان اللہ. 80 پادری آئے, انہوں نے آ کر سرکار سے ملاقات کی. سرکار رکن شامی کے پاس تشریف فرما تھے کعبۃ اللہ میں. انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ, آپ ہمیں قرآن سنائیے. ہمیں بادشاہ نے بھیجا. ہمارے قاری صاحب, قاری خیر احمد صاحب چشتی, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. کیا قدرت دی اللہ کریم, ان کی زبان مبارک میں برکت فرمائے. اب ان کو سن کر ہم خوش ہوتے ہیں,
وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے خود سرکار سے سنا. حضور نے ان کو قرآن سورہ طٰہٰ اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. دنیا دی نظروں بچ بچ کے، دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. عاشق جیڑے پاک نبی دے، عاشق جیڑے پاک نبی دے جلوے